اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ 17-18 برس کی جب عمر کو پہنچے تو اپنی اماں جان سے کہا کہ اماں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں، یہ قافلہ ہے جو بغداد جا رہا ہے، لہٰذا میں بھی اسی قافلے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، وہاں پر جا کر میں علم دین حاصل کروں گا۔ تو آپ کی بوڑھی ماں نے فوراً اجازت دے دی اور پھر آپ کے والد بزرگوار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے ترکے سے جو نفقہ تھا، جو مال تھا، اس میں سے 40 دینار حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے مبارک کے آستین میں اندر گدڑی کے پاس اس کو سینے اور پھر وہ کرتا آپ کو پہنا دی اور نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا راستے میں جب جہاں کہیں جو بھی پریشانی ہو یا پھر زندگی میں تمہیں کوئی بھی بڑی سے بڑی آفت کیوں نہ آ جائے، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ چھوٹی سی نصیحت کی کہ جھوٹ کا سہارا ہرگز نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نصیحت کی اور پھر والدہ نے آپ کو رخصت کیا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اپنے ملک جیلان سے بغداد کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں جب قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر 40 ڈاکوؤں کا ایک لشکر تھا، وہاں پر 40 ڈاکو، ایک اور روایت میں 60 ڈاکوؤں کا ذکر ہے۔ الغرض 40 ڈاکو ان قافلے والوں پر حملہ بول دیے اور پھر تمام قافلے والوں کا مال لوٹ لیا، تمام کا مال لوٹ لیا۔ اللہ اکبر! حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے منظر سب دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ ایک بازو میں کھڑے ہوئے ایک گزرنے والے ڈاکو نے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ اے لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ کی صاف کوئی، آپ کی سچائی کو اس نے مذاق سمجھا اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس طرح ایک دوسرا ڈاکو آیا، تیسرا، چوتھا، ہر کوئی ڈاکو آتا، آپ سے پوچھتا کہ بتا تمہارے پاس کیا ہے، آپ سچ اس کو بتلا دیتے، لیکن وہ ڈاکو ہے کہ آپ کے کہے ہوئے کو مذاق سمجھتے۔ اب تمام ڈاکو جب مال بانٹنے کے لیے، آپس میں مال کی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو اس ڈاکو کا سردار تھا جس کا نام روایات میں احمد بدوی بتلایا گیا۔ تو اس احمد بدوی جو قافلے کا ڈاکوؤں کا سردار تھا، ایک ڈاکو نے اٹھ کر کہا کہ آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ قافلے میں ایک عجیب حرکت دیکھی گئی۔ پوچھا گیا کہ کیا حرکت دیکھی گئی؟ کہنے لگے کہ بڑا مسخرہ سا لڑکا ہمارے اس قافلے میں پایا گیا، بڑا ہم سے مذاق کرتا ہے۔ جب ہم سے پوچھے کہ بتا تیرے پاس کیا ہے تو کہنے لگا کہ 40 دینار ہے۔ اب ایک ڈاکو اس طرح کہا تو دوسرا بھی اسی طرح کہا کہ ہاں میرے سے بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اس طرح ایک کے بعد دیگر پورے کے پورے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بھی لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ لہذا حکم دیا گیا کہ اس لڑکے کو ہمارے پاس لایا جائے۔ احمد بدوی نے ادھر ڈاکوؤں کو حکم دیا تو آپ کو گرفتار کر کے احمد بدوی کے پاس، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جب لے گئے تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بڑے ڈاکوؤں کے سردار نے احمد بدوی نے سوال کیا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہنے لگے کہ کہاں ہے؟ آپ نے کرتا اتارا اور پھر آستین، بغل کی آستین میں گدڑی کے پاس جو 40 دینار تھے اس کو وضاحت کے ساتھ اس ڈاکو کے حوالے کر دیے۔ بڑا تعجب خیر ہو گیا، بہت تعجب میں پڑ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اے لڑکے تو جانتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، چور ہے، بدماش ہے، تیرا مال لوٹ لے کے قافلے والوں کا مال ہم نے لوٹ لیا تو تو نے دیکھا تھا کہ بھلا تو نے سچ کیوں کہا؟ اگر تو چاہتا تو جھوٹ کہہ دیتا کہ تیرے پاس کوئی مال نہیں، اسی طرح تیرا مال محفوظ رہ جاتا۔ تیرے سچ کہنے سے ہم نے تیرا مال لوٹ لیا۔ کہنے لگے کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی ماں کی نصیحت کو قبول کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے سچ کہا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے الفاظ نکلے، چیخ
मारा, बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद जब होश आया तो कहने लगा कि हम कितने गुनाहगार बनते हैं, कि हम अपने रब की कितनी नाफरमानी करते हैं, कि बारहा रब्बे जुल जलाल ने झूठ बोलने से मना फरमाया। कहीं पर फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। कहीं पर फरमाया कि वल्लाहु ला युहिब्बुल काज़िबीन, कि झूठों को अल्लाह महबूब नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला कि हम किस कदर नाफरमानियां करते हैं, और तुम है कि अपनी माँ की नसीहत को कबूल किया और उस पर अमल किए। ये कहते हुए फौरन आपके हाथ पर तायब हो गया। जैसे ही डाकुओं का सरदार हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर तायब हुआ, उस डाकुओं के जितने शरीक थे तमाम डाकू कहने लगे कि ऐ हमारे सरदार, जब हम डाका चोरी करते थे हम तेरे साथ थे, जब चोरी करते थे हम तेरे साथ थे, जब बदमाशियां करते थे हम तेरे साथ थे, तो आज तू तौबा कर रहा है, तू ताइब हो रहा है, तो हम भी तेरे साथ ताइब होते हैं। ये कहते हुए तमाम के तमाम डाकू ताइब हो गए। तो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मां की नसीहत पर अमल करते हुए सच का सहारा लिया, तो 40 के 40 डाकू ताइब हुए। और रिवायात में आता है कि अपने अपने वक्त के आगामी